بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی علماء، خطبہ اور اسی طور پر مسند امامت پر اور منبر رسول پر آنے والے، یعنی جس کو ہم عالم کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ جو سارے کے سارے ہیں کہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنی سیرت کے اعتبار سے اجلے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، مگر باوجود اس کے محلے کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس عالم پر، اس مفتی پر اور اس حافظ پر، قاری پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، باہر اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، خطیب کے بارے میں، عالم کے بارے میں، امام صاحب کے بارے میں، حضرت صاحب کے بارے میں، اور ان کی بختویاں کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی باتیں یعنی معاشرے میں مشہور کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ پہلا جو چیپٹر تھا وہ خطیب کی سیرت و کردار کے حوالے سے تھا، اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اب میں ایک دوسرا چیپٹر کھول رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے، آپ کی زبان پر فحش گوئی نہیں ہے، آپ کی زبان پر گالی نہیں ہے، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے، آپ نے کسی کے پیسے نہیں کھائے، آپ کوئی بےہودہ گوئی نہیں کرتے، آپ آنکھ مٹکا نہیں کرتے، آپ کی سیرت اور کردار بہتر اور اعلیٰ ہے۔ باوجود اس کے بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خطیب اور عالم اور مفتی اور اپنے امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں یا جہاں کہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں وہاں پر 3-4 جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور خام خواہ کے الزام دھرتے ہیں اپنے عالم اور اپنے امام اور اپنے خطیب پر۔ ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ احباب کو یعنی علماء کو، خطباء کو ایک بہت بڑی ایگزامپل اور مثال دے کر آپ کی اس پریشانی کو دور کرنا چاہوں گا اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ بہت سارے خطباء اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص ہے وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یا بعضوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی یہ پیچھے نماز کتنا پڑھی ہے جی، یہ تے چاچا یہ پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اسی اس امام دے پیچھے نماز کتنا پڑھی ہے جی، یہ تے ماما دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تے خالو دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تے کزن دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تے پرانی دے پیچھے نماز پڑھ دے، یہ تے فلانا نہیں دے پیچھے نماز پڑھتا۔ یہ باتیں بھی آپ کو سننے کو ملی ہوں گی۔ میرے پیارو، میں آپ علماء اور خطباء سے کہوں گا آپ کو ایسے بدبختوں کی اس بدبختی سے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ فلاں کے پیچھے فلاں کا چاچا، ماما، تایا، خالو، بھائی فلاں نماز نہیں پڑھتا، تو بھئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے اللہ دے نبی دا سگا چاچا ابو لہب بھی نسی نماز پڑھدا ہوندا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے کا بڑا چودھری ابو جہل بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی وہ بھی مسلمان نسی ہویا، انہوں نے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکت نو تسلیم نسی کیتا ہے گا، حضور دے وصف نبوت نو، وصف علم نو، اور ان کی جو علمی شان تھی اللہ پاک کی ذات نے عطا فرمائی، اس کو اس نے بھی ایکسیپٹ اور قبول نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی کن ٹوٹے ایسے ہیں، کوئی بدمعاش قسم کے ایسے ہیں، کوئی بدکردار قسم کے ایسے ہیں، یا اپنی بدبختی کا شکار کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یا آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، یا آپ کو عزت نہیں دیتے، یا آپ کا احترام نہیں کرتے، آپ کو نام لے کر پکارتے ہیں، آپ کو اوئے توئے بولتے ہیں، یا آپ کو اپنا کزن ہی سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا کزن ہی سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا بھتیجا ہی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چاچی ام جمیل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اللہ کے نبی کو اون نہیں کرتی تھی۔ حضور کا مرتبہ اللہ نے کیا عطا فرمایا، مقام کیا عطا فرمایا، ان کے نزدیک وہ زیرو ویلیو تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے بھئی؟ یہ تو ان لوگوں کی بدبختی ہے، جس طرح ابو لہب کی بدبختی تھی، بس وہ رسول پاک کو اپنا بھتیجا سمجھتا تھا، وہ ایک فرد واحد کی حیثیت سے جانا کرتا تھا، وہ بدبخت کور چشم تھا، اس کے پاس وہ نگاہ نہ تھی کہ جو نگاہ ابو بکر صدیق کے پاس تھی، کہ وہ جانتا پہچانتا کہ بھئی اس محمد کو اللہ نے رتبے عطا فرمائے، اس کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، اس کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، میرا بڑا بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے پیارو، کوئی بھی شخص بڑا وہ قد کاٹ کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، مال و دولت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی شخص جو ہے بڑا اپنی عمر کے حساب سے نہیں ہوتا،
یا اپنے رشتے کی وجہ سے نہیں بڑا ہوتا کہ میں چاچا ہوں، میں تایا ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ بڑائی والی چیزیں نہیں ہیں. قرآن پاک کو سٹڈی کریں. قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے دو چیزوں کو بڑائی کی چیز بتایا ہے. نمبر ایک علم، جس کا ذکر ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. یہ اللہ پاک کی ذات نے علمیت کی شان عطا فرما کے فرمایا کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اور نمبر 2 اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات رکوع نمبر 2 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو معیار ہے بڑائی کا وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. بس یہ دو معیارات ہیں کسی کو بڑا سمجھنے کے، بڑا کہلوانے کے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا معیار اللہ نے عطا نہیں فرمایا. آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب شہیدوں کو قبروں میں لٹایا جا رہا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ قبر یعنی اجتماعی بن رہی تھی، ایک ہی قبر میں کئی شہداء کو دفنانا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں جتنا قرآن پاک موجود ہے، یعنی جتنا زیادہ قرآن پاک موجود ہے، جتنا قرآن پاک کا علم جس کے پاس ہے، فرمایا کہ اس کو اول رکھو، اس کو مقدم رکھو، باقیوں کو اس سے مؤخر رکھو، باقیوں کو اس سے مؤخر رکھو. یہ شے کیا بتاتی ہے؟ اللہ کی نگاہ میں، رسول پاک کی نگاہ میں جو بڑائی کا مقام ہے نا، اونچائی کا مقام ہے، وہ ہے علم والا ہونا. وہ ہے کس کا ہونا؟ حامل قرآن ہونا، عالم قرآن ہونا. یہ ہے معیار اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں. اور آج لوگوں نے معیار کیا بنایا ہوا ہے کہ جس کے پاس کاٹن کے کپڑے ہیں لوگ اسے سیلوٹ کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں. جس کے پاس پالش والا جوتا ہے لوگ اسے سلام کرتے ہیں. ایسے کہہ لیں کہ نا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ پیسے کی وجہ سے، دن دولت کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، یا اسی طور پر کپڑے کی وجہ سے یا جوتے کی وجہ سے کسی کو سلام کرتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کرتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو جس اوقات کا مالک ہوتا ہے نا، جس کی ذہنی سطح جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی چلتا ہے. چونکہ ان کی ذہنی سطح بس یہی تک ہے، کپڑے تک، جوتی تک، مکان تک، دولت تک، اس سے آگے ان کی کوئی سطح نہیں ہے. اس بنا پر وہ ویسوں کو ہی سلام کرتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہے. یہ نیچا معیار رکھنے والے ہیں، یہ گری ہوئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کپڑے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، جوتے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، پیسے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، عہدے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ یہ فلاں آفیسر ہے، فلاں محکمے میں کام کرتا ہے، اس کے پاس فلاں جاب ہے. جو ان چیزوں کو معیار بنا کر سلام کرتے ہیں نا، یہ گری ہوئی سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں. ان کو ان کی گری ہوئی سوچ مبارک. اور اللہ پاک کی طرف سے بڑا کون ہے؟ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ڈگر پر ہمیں چلایا؟ فرمایا کہ جو علم والا ہے اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، بڑے بڑے کبار صحابہ سے مراد ہے عمر کے اعتبار سے بڑے صحابہ. عمر کے اعتبار سے جو بڑے صحابہ تھے ان سے زیادہ رتبہ اور مقام تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ان کو زیادہ رسپیکٹ ملا کرتی تھی. کیوں؟ ان کے پاس علم تھا. تو میرے پیارو، آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے. جو آپ کا جائز مقام اور مرتبہ ہے اس سے آپ کو نہیں نوازتے. آپ نے ایسے لوگوں سے پریشان نہیں ہونا. بھلے وہ آپ کا چاچا ہو، وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا تو کوئی بات پریشان ہونے کی نہیں ہے. وہ آپ کا ماموں ہو، وہ آپ کا خالو ہو، وہ آپ کا بھائی ہو، وہ آپ کا کوئی بھی سگا ہو، قریبی سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ اور عزت کا خیال رکھ سکیں اور آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو جان سکیں. آپ دیکھ لیں ابو لہب، اس نے اللہ کے نبی کے مرتبے کو جانا، اللہ کے نبی کا سگا چچا ہو کر نہیں جانا. اور دیکھو سلمان فارسی فارس سے اٹھے اور رسول پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانا. بلال حبشی حبشہ سے اٹھ کر آئے، رسول پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانا. صہیب رومی روم سے چل کر آئے، اللہ کے نبی کے مقام اور رتبے کو جانا. ابو ذر غفار قبیلے سے تشریف لائے، رسول پاک کے مرتبے اور مقام کو جانا. کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا. یہ مثالیں اور محاورے ایسے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے حقیقتیں ہوتی ہیں.
یہ حقیقت ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوگا۔ اگر آپ کسی علاقے کے رہنے والے ہیں، وہیں کے باسی، وہیں کے باشندے، وہیں پر آپ پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کا بچپنا گزرا، وہیں پر آپ بڑے ہوئے، اور وہیں پر آپ بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر ایک امام، ایک خطیب اور ایک عالم بنے اور مدرس بنے، وہیں پر آپ دینی کام سر انجام دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کی محلے والے، آپ کے آس پاس والے، آپ کے رشتہ دار آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ کوئی ایک آدھ ہوگا عزت دینے والا خوش قسمت کہ جس کو اللہ پاک کی ذات نے اس کا بخت اونچا کیا ہوگا، اس کا نصیب اچھا کیا ہوگا، وہ آپ کا رشتہ دار یا آپ کا محلے والا یا آپ کا ہم جولی یا آپ کا کلاس فیلو آپ کو عزت و احترام دے گا، ورنہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے چراغ تلے اندھیرا، رشتہ دار آپ کا ہوگا مگر آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا میں اپنے کزن دی عزت کیوں کرا، میں ادھر السلام کیوں لواں، میں اسے عالم کیوں جانوں، میں اسے امام کیوں تسلیم کروں، میں اس کے بیان میں کیوں بیٹھوں، میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں۔ وہ آگے سے یہ باتیں کرے گا کہ میں کزن ہو کے، یعنی میرا کزن بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی نال گولی پلا کھیل دے رہے تے ہن اسی دا بیان سنیے، ساڈے نال وانجو کھیلدا ہوندا سیگا تے ہن اسی دا بیان سنیے، ایدیاں گلاں سنیے، ایدیاں گلاں دے اوتے عمل کریے۔ اوے اللہ دے بندیو، قسمت دے ماریو، یہ نہیں تسی ویکھ دے کہ اللہ نے انہوں عزت تے عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے دیتی ہے، اللہ کی تقسیم پر تم چی بچی کیوں ہو۔ میں نے آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی۔ اللہ دے نبی نو مکے چوں کڈیا کہ نہیں کڈیا، انہوں نے مجبور کر دیتا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر۔ اللہ کے نبی کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا، علاقے والوں نے تسلیم نہیں کیا، محلے والوں نے تسلیم نہیں کیا، رشتہ داروں نے رسول پاک علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، وہ عزت اور وہ وقار اور وہ مرتبہ جو نبی پاک کا بنتا تھا وہ نہیں دیا۔ اس لیے میں اپنے معزز خطباء سے، علماء سے، اماموں سے، حافظوں سے، قاریوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کو آپ کا محلہ عزت نہیں دیتا، نو ٹینشن، نو پرابلم، ان کو اللہ پاک کی ذات نے ابو لہب اور ابو جہل کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کے رشتہ دار عزت نہیں دیتے علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، نو ٹینشن، نو پرابلم، ان کا مقدر ماڑا ہے، ان کی قسمت ماڑی ہے، ان کی بدبختی ہے کہ وہ آپ کو اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں، عالم تصور نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا بھتیجا سمجھتے ہیں، آپ کو امام تصور نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا کزن سمجھتے ہیں، آپ کو مفتی نہیں سمجھتے، آپ کو علم والا نہیں سمجھتے، آپ کو دینی پرسنالٹی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا ماڑا پن ہے، یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اور ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو اللہ کی عطا کردہ عزت ہے وہ آپ کو دے سکیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمیشہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ یار لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پرایوں نے رسول پاک علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، مدینے کے رہنے والے۔ اور میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ہے آپ کا اپنے علاقے میں، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، جہاں پر آپ سکول پڑھتے رہے، جہاں پر آپ جوان ہوئے، اس علاقے میں دین کا کام کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ علاقہ دوسرا ہو، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ کے لیے آسان، لوگ پلکیں بچھائیں گے، لیکن اپنے علاقے کے فرد کو، بندے کو اور اپنے علاقے کے امام کو لوگ اہمیت نہیں دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور میرے والد محترم وہ فرماتے ہیں کہ باہر سے اگر کوئی شخص تازہ چوری کر کے یا کوئی گناہ کا کام کر کے آئے اور جمعہ پڑھائے، لوگوں کو وہ قبول ہے، لوگ سلام بھی لیں گے، رسپیکٹ بھی کریں گے، حضرت صاحب کیا حال چال ہیں، یہ وہ سب کچھ کریں گے، آؤ بغیر ٹوٹل کے ٹوٹل کریں گے۔ لیکن اگر علاقے کا کہ جس کا بچپن ان میں گزرا، جس کی جوانی ان میں گزری، جس نے پڑھا ان کے ساتھ ہے، جب وہ بیان کے لیے آئے گا، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے گا، لوگ 100 قسم کے نقص اور عیب اس میں سے تلاش کریں گے۔ یہ طے شدہ امر ہے۔ باروں کوئی چور بھی آ کے جمعہ پڑھا دے نا، کہنا بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی وہ چرنا سے ڈگن گے، وہ قدمہ سے ڈگن گے، وہ سامنے جھکن گے، وہ سامنے اپنے آپ نو پست کر لین گے، سب کچھ کر لین گے، لیکن جڑا اپنے علاقے دا اپنا جایا ہویا، اپنا جمیا ہویا، اپنا رشتہ دار، اپنا پڑوسی، اپنا دوست، ہم جولی، اگر وہ اس مسند پر آ جائے گا نا، یعنی اللہ کی ذاتوں سے لے کر آئیں گے، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارو، یہ طے شدہ امر ہے۔
آپ کو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. بس یہ ذہن میں رکھو ہمارا تعلق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے. ہم اس صف میں کھڑے ہیں اور جو رسپیکٹ اور عزت علم کو نہیں دیتے وہ ابو لہب ابو جہل کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ عتبہ اور شیبہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ امیہ بن خلف کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ آل مکہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ مشرکین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ناطقہ بند کیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محاصرہ کرنے والے وہ کون تھے؟ اللہ دے نبی دے محلے والے, اللہ دے نبی دے رشتہ دار. انہوں نے یہ کام کیتا سی نا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے راما وچ کنڈے وچھاون والا کون سیگا؟ ام جمیل, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سگی چاچی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل, مجنوں اور دیوانہ نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا کون تھا؟ ابو لہب, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں سنن تو لوکاں نوں منع کرن واسطے اودا بیان نہ سنیو, اودی گل نہ سنیو, او جادو کر دیندا. اے کون سیگا؟ اس علاقے دا چودھری ابو جہل. اے سیگا لوکاں نوں منع کردا, جہاں جا کے دسدا, لوکاں دے کناں 'چ گلاں پوندا, ایدی گل نہ سنیو, ایدا بیان نہ سنیو, اے انج کر دیندا, اے اونج کر دیندا. یعنی اس کی بختوئیاں کرنا. آپ کے بھی علاقوں میں ایسے لوگ ہوں گے, آپ کے اپنے ہوں گے, آپ کے اپنے تعلق والے ہوں گے, لیکن آپ کی بختوئیاں کرتے ہیں, لوگوں کے کان بھرتے ہیں, لوگوں کے سامنے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آپ کو عیبدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی اجلا اور پاکیزہ سیرت و کردار کو داغ دبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. نو ٹینشن, یہ ابو جہل والا کام کر رہا ہے. لوگ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائیں گے, رکاوٹیں کھڑی کریں گے, آپ کی راہوں کو مسدود کریں گے. نو ٹینشن, نو پرابلم. اس کا تعلق ام جمیل اور ابو لہب کے ساتھ ہے. لوگ آپ کو الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں گے, نو ٹینشن, نو پرابلم. ان کا تعلق عتبہ اور شیبہ, امیہ بن خلف کے ساتھ ہے اور مشرکین عرب کے ساتھ ہے. میرے پیارو, آپ اپنے آپ کو بالکل فری کریں, ذہنی طور پر فری, جسمانی طور پر فری. نو ٹینشن, نو پرابلم. اگر آپ الحمدللہ سیرت و کردار کے اچھے ہیں کہ آپ 2 نمبری نہیں کرتے, آپ دھوکہ نہیں کسی کو دیتے, آپ گالم گلوچ نہیں کرتے, آپ جو ہے کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہیں, آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, آپ نے کسی کا پیسہ نہیں دبایا, آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دین کا, دنیا کا کام کر رہے ہیں اور محلے میں, معاشرے میں رہ رہے ہیں, پھر بھی لوگ آپ کی بختوئیاں کرتے ہیں, پھر بھی لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, پھر بھی لوگ آپ کی راہیں مسدود کرتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی چیزوں کا اور رکاوٹوں کا اور تانوں کا اور باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو میرے پیارو پریشان کبھی نہ ہونا. بس سمجھنا کہ میرا تعلق اس موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے, اور جو جتنے بھی لوگ ہیں, میرے اپنے ہوں یا بیگانے, رشتہ دار ہوں یا میرے محلے دار, یہ سارے کے سارے جو میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, ان کا تعلق ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, ابو لہب اور ام جمیل اور مشرکین عرب کے ساتھ ہے. ان کا کردار ان کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوتا ہے, ان کی عادات کا تعلق ان کے ساتھ ہے, ان کی عادات کا ڈپو اور ان کی عادات کا سرچشمہ وہ ابو لہب, عتبہ اور شیبہ ہیں, اور میری عادات اور سیرت کا سرچشمہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے. اس لیے میرے پیارو ان دونوں باتوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اچھی طرح سے غور و فکر کرنا ہے. میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے 2 پہلوؤں پر گفتگو کی ہے. نمبر 1 پہلو کہ آپ اپنی سیرت اور کردار کو, عادات اور رویوں کو اور معاملات کو اچھا کریں, اور نمبر 2 پہ کہا کہ آپ اچھے ہیں الحمدللہ, باوجود اس کے لوگ ساری کی ساری آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کی بہتان تراشی کرتے ہیں, آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں, آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور آپ سے لوگوں کو کاٹتے ہیں اور ان کو متنفر کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے ساتھ دیکھنا ہے, اور پھر سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اور زندگی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ ریت اور رواج ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ چلتا رہے گا. باطل ہمیشہ سے تھا اور حق ہمیشہ سے ہے. باطل نے اپنا کام کرنا ہے, حق نے اپنا کام کرنا ہے. یہ لوگ رکاوٹیں پیدا کرنے والے یہ اپنا کام کرتے چلے جائیں, ہم انشاءاللہ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے, یعنی دین کا کام, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی آبیاری کا کام, دین اسلام کی ترویج و ارشاد کا کام. ہم انشاءاللہ دین اسلام کے چراغ جلاتے چلے جائیں گے. لوگ پھونکے مار مار کے بجھاتے ہیں تو بجھانا ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے چراغ جلانا. انشاءاللہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے. ہم الحمدللہ پوری جوان مردی کے ساتھ, پوری جاں فشانی کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دین کا کام کریں گے.
گے، ڈٹ کے کریں گے، جم کے کریں گے، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں انشاءاللہ ہم ساری کی ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کریں گے اور ساری کی ساری رکاوٹوں کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے ہوں گے اور کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہے، ہارا کون۔ انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر ہوگی، اس لیے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر اور ٹریک پر چل رہے ہیں، اور وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ام جمیل اور مشرکین عرب کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس میں دونوں کے لیے اصلاح کا پیغام ہے، خطباء کے لیے بھی اور عامۃ الناس کے لیے بھی، کہ اللہ کے لیے اس بات پر غور و فکر کرو، اپنی ضد ہٹ درمی کو، اپنے خوب سے باطن کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ جو غلاظت اور کثافت آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے اس کو اپنے اندر سے نکالو۔ اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کے کسی کزن کو، آپ کے بھتیجے کو، بھانجے کو، آپ کے کسی تعلق والے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے کسی ساتھی کو، آپ کے کسی کلاس فیلو کو، آپ کے کسی محلے والے کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اپنے قرآن کا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا علم عطا فرمایا ہے، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تکریم کرو۔ یاد رکھیے گا، کریں گے عزت و تکریم ایسے شخص کی آپ کا بھلا ہوگا، نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا اس کا جانا کچھ نہیں اور آپ کا رہنا کچھ نہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہونا اور آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، بلکہ آپ کو اللہ پاک کی ذات دنیا آخرت کی محرومیوں سے دوچار کر دے گا، اور قیامت والے دن آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں مجرم بنا کر پیش کیے جائیں گے کہ تو نے میرے دین کے عالم کے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ضد ہٹ درمی اور شیطنت اور شرارت اور شقاوت اور ان ساری کی ساری خباثتوں کو اپنے اندر سے دور کر دیں، اپنے اندر سے صاف کر دیں۔ دین کے اور دین والوں کے، علم کے اور علماء کے، مفتیان کے، ائمہ کے، حفاظ کے، قراء کے، مساجد کے ائمہ کے رسپیکٹ کرنے والے، عزت کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ آپ کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا، آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔